أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق صدق الله العظيم. سورہ صاد آیت نمبر 15. ایک رکو اس کا مکمل ہوا، یہاں سے دوسرا رکو شروع ہوتا ہے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وما ینظر، اور وہ انتظار نہیں کرتے، ہؤلاء یہ لوگ، اور یہ لوگ انتظار نہیں کرتے، الا مگر صیحۃ واحدہ، ایک چنگھاڑ، ایک چیخ کی. صیحتاً چیخ کو کہتے ہیں، اور کئی مقامات پہ اس کے لیے زجرۃ واحدہ کہا گیا ہے، ایک ڈانٹ کے. یہاں ایک چیخ کے، صیحۃ واحدہ. ما لہا نہیں ہے اس کے لیے، یا جس کے لیے نہیں ہے، من فواق کوئی وقفہ یا کوئی ڈھیل. یہ تذکرہ چل رہا ہے قریش کا کہ وہ بات مان کر نہیں دے رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا، کچھ قوموں کا ذکر ان کے سامنے کیا گیا کہ دیکھو فلاں فلاں قوم بڑی مضبوط تھی، وہی تو تھے بڑے بڑے جتھے، اولئک الاحزاب، یہ بڑے طاقتور گروہ تھے، جتھے تھے، ان کو نیست و نابود کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے. اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی کسی اور چیز کا انتظار نہیں کرتے، یہ بھی اب اسی چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ ایک چیخ ہوگی، بس ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک ہی چنگھاڑ ہوگی، اور پھر ما لہا من فواق، اس میں کوئی ڈھیل نہیں ہوگی، کوئی وقفہ نہیں ہوگا. یہ فواق جو ہے نا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ جب دودھ دھویا جاتا ہے بکری سے، گائے سے یا بھینس سے، جب ایک بار آپ اس تھن کو نچوڑتے ہیں، سونتتے ہیں، سونتنے کے بعد آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں، جتنی دیر میں اسے دودھ پھر بھر جاتا ہے، وہ بیچ والا وقفہ ہے. ایک بار آپ نے دھویا، چھوڑ دیا ہاتھ میں سے، آپ نے دیکھا ہے نا کیسے دھوتے ہیں، تو جو بیچ میں وقفہ ہے بس اس کو فواق کہتے ہیں. یعنی اتنا وقفہ بھی نہیں ہوگا، اتنی ڈھیل بھی نہیں ہوگی. جب وہ چنگھاڑ ہوگی وہ ایک ہی ہوگی، اور سب کے سب جو ہیں وہ ہلاک کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے. یا کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ وہ والا سور ہے کہ جب زندہ کر دیے جائیں گے، کسی کو مہلت نہیں ملے گی ادھر ادھر جانے کی، کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. وما ينظر هؤلاء، یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس ایک ڈانٹ کا، اس ایک چنگھاڑ کا، اس ایک چیخ کا، جس کے لیے پھر کوئی وقفہ نہیں ہوگا، پھر کوئی مہلت نہیں ہوگی، پھر کوئی ڈھیل نہیں ہوگی. یہ کیا کہتے ہیں؟ مشرکین کہتے ہیں وقالو، یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا، جلدی دے دے ہمیں، کتنا ہمارا حصہ، کتنا ہمارا حصہ. حصہ کون سا؟ زمین کا نہیں بلکہ عذاب کا حصہ. قبل یوم الحساب، روز حساب سے پہلے. مذاق کے طور پہ یہ اللہ کے عذاب کو مذاق سمجھتے تھے، اور نبی سے کہتے تھے اپنے رب سے کہہ دو کہ ہمیں وہ عذاب، ہمیں کہاں ڈراتے ہو، ہم کہاں انتظار کریں گے روز حساب کا، قیامت کے دن کا ہم کہاں حساب کریں گے؟ جو ہمارے حصے کا عذاب ہے آج ہی ہمیں دے دو، ہمیں جلدی وہ والا ہمارا حصہ جو ہے وہ اب ہی دے دو ہمیں. تو اس قسم کی واہیات اور اس قسم کی بےہودہ باتیں کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیارے نبی سے، کیا فرمایا؟ اصبر، صبر کیجئے، علی ما یقولون، اس بات پر جو یہ کہتے ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں، یہ جو بکواس کرتے ہیں، ان کی اس بکواس پہ آپ صبر کریں. یہی نہیں، صرف اس سے پہلے جو ہم نے پڑھی، اب ایک ہی آدمی تھے، آپ ہی نبوت کے لائق، ہم اتنے اتنے بڑے سردار تھے، ہم کو کیوں نہیں چنا، آپ کو کیوں چنا؟
اور کبھی ایک قسم کی بات کہتے تھے، کبھی دوسری قسم کی بات کہتے تھے کہ یہ تو اس کے پیچھے کچھ اور چل رہا ہے، یہ کوئی اور سازش ہے، اپنے آپ کو لیڈر بنوانا چاہتا ہے، یا بہت ساری اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا ان سب باتوں پہ آپ صبر کریں، وَاذْكُرْ، اور ان کے سامنے بیان کریں، عبدنا، ہمارے بندے، داؤد کا ذکر، ان کے سامنے ذرا ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کریں، ذل عید، جو بڑی قوت والا تھا، طاقت والا تھا، زا یعنی والا، عید یدن کی جمع ہے، ہاتھوں والا، ہاتھوں والے سے مراد ہوتا ہے کہ بڑی قوت والا، جو بڑی قوت والا تھا، انہو، بے شک وہ، اواب، خوب رجوع کرنے والا، اواب۔ ہاں، حضور علیہ السلام سے ایک بار پوچھا گیا یہ اواب کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا تنہائی میں اپنے رب کے سامنے گر گرانا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، رجوع کرنا، یہی اواب ہوتا ہے۔ وہ بڑی قوت والا تھا، انہو اواب۔ جو داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، یہاں ان کا تذکرہ اب آ گیا، یہاں تک کچھ قوموں کا تذکرہ کیا کہ وہ بڑی قوت والی قومیں تھی، ہم نے انہیں طاقت عطا کی تھی، وہ چٹانوں کو کھود کر اپنے محل بناتے تھے، ہر قسم کی چیزیں ہم نے ان کو دی تھی، لیکن وہ ناشکرے تھے، ان کو ہم نے عذاب میں ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اب دیکھو داؤد علیہ السلام کو، ان کو بھی ہم نے طاقت دی، ان کو بھی ہم نے اقتدار دیا، ان کو بھی ہم نے بہت کچھ دیا، لیکن یہ ان کے اندر وہ ایروگنس، وہ گھمنڈ، وہ تکبر نہیں آیا، بلکہ اس کے بعد بھی عاجزی رہی، اس کے بعد بھی یہ رجوع کرنے والے بنے، اس کے بعد بھی یہ عبادت کرنے والے بنے۔ ذرا دیکھو کتنا فرق ہے ان میں اور ان میں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْعَيْدِ، ہمارے بندے داؤد کا ذکر ان کے سامنے کرو، ذا العید، جو بڑی قوت والا تھا، انہو اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا، انا سخرنا، ہم نے مسخر کر دیا تھا، الجبال، پہاڑوں کو، ماہو، اس کے ساتھ، یسبحنا، وہ بھی تسبیح کرتے تھے، بالعشی والاشراق، بالعشی عشاء کے وقت یعنی شام کے وقت، والاشراق، اور اشراق کے وقت صبح کے وقت، یعنی صبح شام وہ تسبیح کرتے تھے، اس کے ساتھ پہاڑ بھی، اور آگے پرندوں کا تذکرہ بھی آئے گا کہ ہم نے مسخر کر رکھا تھا پہاڑوں کو، والطیر، اور پرندے، محشورہ، اکٹھے ہوتے تھے، یعنی پرندے بھی اس کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ جب آپ شام کے وقت یا صبح کے وقت جب بھی آپ تسبیح بیان کرتے، زبور کے نغمے آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوش الہانی عطا کی تھی، اور پورے سوز کے ساتھ، درد کے ساتھ جب اس زبور کی آپ تلاوت کرتے تھے، اسے گاتے تھے آپ، تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے، اور اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے اور آپ کے سر میں سر ملاتے، وہ بھی آپ کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آج لوگ کہیں گے یہ پہاڑ کیسے تسبیح کرتے تھے، یہ پرندے کیسے سمجھتے تھے؟ یہ ایک معجزہ عطا کیا تھا اسے اللہ تعالیٰ نے، جیسے ان کے ہاتھ پہ لوہے کو بھی نرم کیا تھا، ایسی طاقت تھی کہ لوہے کو بھی نرم کیا جاتا تھا، بہت قوتیں ان کو دی تھی۔ کیسی قوت تھی؟ صوم داؤدی آپ کو معلوم ہے، زندگی بھر وہ ہمیشہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے، پوری عمر بھر ان کا یہ طریقہ تھا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ اور بادشاہت ہونے کے باوجود ہر چیز اس کے پاس میسر تھی، کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بادشاہ تھے وہ، لیکن اس کے باوجود ایک دن کا روزہ ایک دن کا نہیں، ایک دن کا روزہ ایک دن کا نہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں ایک تہائی رات مختص کر دی تھی اللہ کی عبادت میں، ہمیشہ ایک تہائی رات کو وہ عبادت کرتے تھے، روزہ ایک چیز اور ایک تہائی رات۔ اور آپ نے ایک بار فرمایا ان کے لیے کانا عابد البشر، یعنی تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار داؤد علیہ السلام تھے، کانا عابد البشر، یعنی وہ تھے سب سے بڑے عبادت گزار، بہت زیادہ عبادت کرنے والے۔
تو یہاں فرمایا کہ وہ بہت اواب تھے، پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے صبح اور شام، اور پرندے بھی اکٹھے ہوتے تھے۔ کل لہ اواب، اور سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے، یعنی پرندے بھی، پہاڑ بھی، اور خود داؤد علیہ السلام بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور اس کی ایک اور تفسیر بھی بیان کی گئی ہے، یہ پہاڑ اور پرندے ان کے لیے مسخر، ان کے فرما بردار بنائے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ پہاڑ اور یہ پرندے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے لیے ہو جائیں گے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے، اللہ کے دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے مصروف ہو جائیں گے، تو آپ کے لیے یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ کیڑے مکوڑے، یہ سب آپ کے لیے دعا کریں گے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے مضبوط کی ملکہ، اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت کو ہم نے مضبوطی عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے عطا کی اسے الحکمہ، حکمت، دانش مندی ہم نے اس کو عطا کی۔ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلہ کن خطاب، یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت، رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن لینے کی جو صلاحیت ہم نے اسے عطا کی ہے۔ دو چیزیں انتہائی اہم ہیں کسی بھی حکمران کے لیے یا کسی بھی لیڈر کے لیے، ایک یہ کہ دانش مندی ہو، باتوں کی تہ تک پہنچنا وہ جانتا ہو، اور دوسری چیز کہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی اس کے اندر وہ صلاحیت ہو۔ تو فرمایا یہ چیزیں ہم نے انہیں عطا کی تھی، ایک تو حکمت عطا کی تھی، اور فصل الخطاب، فیصلہ کن خطاب، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہم نے انہیں عطا کی تھی۔ اب ان کے کچھ واقعات آگے آئیں گے انشاءاللہ، ان کے ذریعے بھی سمجھایا جا رہا ہے دونوں چیزوں کے، یعنی حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے نئی بات نہیں، اگر آپ کا مذاق یہ کر رہے ہیں، آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پچھلے انبیاء جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف مشرکین مکہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے مذاق کیا رسولوں کا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ بیک وقت دونوں کے لیے، حضور کے لیے تسلی کا سامان، اور ان کے لیے انتباہ، ان کے لیے وارننگ کہ اگر اب بھی تم نہیں سنبھلے، اب بھی تم اپنے پیغمبر، اپنے رسول کی طرف نہیں آپ نے رجوع کیا، ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو سمجھنے والے بنیں، اور اس لیے سمجھنے والے بنیں کہ انہیں ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی زندگی میں انہیں اتاریں۔ ایک بار ان کو آپ سنیں۔ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين السلام علیکم